السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت، لاسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے اس کے چہرے میں ایک خاص تبدیلی نظر آئی۔ وہ مزمحل تھی، نڈھال تھی اور افسردہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تر و تازگی اس کے چہرے میں موجود نہیں تھی جو ہمیشہ پائی جاتی تھی۔ ویٹر نے کافی دیر کے بعد ہمارا آرڈر سرو کیا اور میز پر پلیٹیں وغیرہ سجانے لگا۔ کھانا ہمارے سامنے آ گیا، لیکن ابھی میں نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ظاہرہ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری آنکھیں بھی اسی کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس وقت بھی میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ ظاہرہ ایمان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پوری کھل گئیں، پھر اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار نظر آئے اور اس کے بعد فضا میں ایک دہشت ناک چینخ ابھری اور ظاہرہ ایمان کرسی سمیت دوسری جانب الٹ گئی۔ چاروں طرف کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ظاہرہ ایمان کے دونوں ساتھی بھی ہوٹل کی انتظامیہ کی مدد سے اسے اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ افراسیاب بھی معذرت کر کے چند لمحات کے لیے اٹھا اور پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی اب کھانا شروع کرو مس نیشا دانش، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے ایک لمحے میں خود کو سنبھال لیا اور بولی، کیا ہوا؟ جواب میں افراسیاب کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو خاتون بے ہوش ہوئی ہیں وہ قاہرہ کی ایک معزز شخصیت ہے، محترمہ ظاہرہ ایمان، جو بالکل تنہا رہتی ہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن ان کے کاروبار کی وسعتیں بے پناہ ہیں۔ یقیناً نشہ آور ادویات استعمال کرتی ہوں گی اور اس وقت اس کے اثرات نمودار ہوں گے۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ افراسیاب نے کھانا شروع کیا تو میں بھی شریک ہو گئی۔ افراسیاب خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے میری پسند سے فریش لائم منگوا لیے اور ہم اس کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگے۔ وہ بولا، آپ نے مجھے اپنے بارے میں بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی تو وہ بھی ہنس کر بولا، یہ ہنسی کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ وعدہ کیجئے مسٹر افراسیاب کہ آپ چیخ مار کر بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ بس تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ میں بھی مصر کی پر اسرار داستانوں میں سے ایک داستان ہوں۔ الفاظ مختصر ہی استعمال کروں گی۔ مجھے زمانہ قدیم کی ایک روح سمجھا جاتا ہے جس کا نام اناتم سلاتیہ ہے، اور میرے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے تاریخ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، جہاں تاریخ میرے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں افراسیاب کو اپنے بارے میں بتایا، وہ تمام اہم حصے چھپائے جو بتانا ضروری نہیں تھے۔ افراسیاب اب خاموش تھا۔ اس کی یہ مسلسل خاموشی میری سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے پوچھا، آپ نے میری داستان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ کیا تبصرہ کروں؟ وہ پھیکی سی ہنسی سے بولا، یا پھر آپ نے یقین نہیں کیا؟ میں نے کہا۔ وہ جواب نہیں دے پایا تھا کہ ویٹر نے آ کر لائم کے گلاس وغیرہ سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس نے بل طلب کر لیا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ بولا، کیا خیال ہے، اٹھا جائے؟ جیسا آپ پسند کریں، میں نے کہا۔ اس کی کار میں ہوٹل جاتے ہوئے میں نے کہا، آپ کی مسلسل خاموشی نے مجھے الجھن کا شکار کر دیا ہے مسٹر افراسیاب۔ آپ دیکھ لیجئے، حسب وعدہ چینخ مار کر بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس وقت ڈرائیونگ بھی تیز رفتاری سے کر رہا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد میرا ہوٹل آ گیا اور اس نے کار روک دی۔ پھر بولا، اس وقت اجازت چاہتا ہوں، پھر حاضری دوں گا۔ میں نے نیچے اتر کر اسے خدا حافظ کہا اور اس نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ اسے کیا ہوا؟ میں نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ بستر پر متضاد سوچیں دماغ میں آتی رہی۔ البتہ اگلی صبح میری آنکھ کھلی۔ 11 بجے میں ہوٹل سے نکل کر بھاگی۔ نیچے پہنچی تو ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی کہ کوئی عقب سے میرے پاس آ گیا۔ میڈم رک جائیے میڈم۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کے ساتھ میں صحرا اور مناس گئی تھی اور جسے میں نے اضافی کرایہ دیا تھا۔ تم کیسے ہو؟ آپ نے میڈم ہمیں خون کے آنسو رلا دیا ہے، اس نے گردن جھٹک کر کہا۔ ارے سوری بھائی، کیا ہوا؟ تمہاری ٹیکسی کہاں ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ اسٹینڈ پر ہے، لے آؤں؟ ہاں آ جاؤ، میں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا؟ آپ وہاں سے کیسے آئی میڈم؟ بس کچھ بندوبست ہو گیا، مگر آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھا۔ مجھے اس کا افسوس ہے، کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ وہاں تمہارا انتظار نہیں کر سکی، مگر ہم پر بہت برا وقت آ پڑا۔ ہمیں معاف کرنا میڈم، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نو عمر لڑکی ہیں، وادی رتاب کا سفر ہی دیوانگی ہے اور کوئی ہوش مند وہاں نہیں جاتا۔ آپ ہمیں ہوش مند نہیں محسوس ہوئی تھی۔ پھر آپ نے دوسری عجیب باتیں کی۔ اس صحرا میں چند گھنٹے گزارنا ہی مشکل، وہاں 2 دن گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم آپ کو روک بھی نہیں سکتے تھے، مگر ہم سے صبر نہیں ہو سکا۔ ہم دوسرے دن ہی وہاں پہنچ گئے اور ہم نے 4 گھنٹے آپ کو وہاں تلاش کیا، پھر آپ کے دیے ہوئے وقت پر بھی وہاں آ گئے اور آپ کو رات کے ٹیلوں میں تلاش کرتے رہے۔
پھر ہم وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے تھے۔ میں نے اس سے بے حد معذرت کی اور بڑی محبت سے پیش آئی۔ دوپہر کو ایک جگہ کھانا کھایا تو زبردستی اسے بھی اپنے ساتھ کھلایا۔ اسی جگہ میں نے اسے کافی رقم بھی دی۔ اس نے لینے سے انکار کیا تھا، مگر میں نے بہت منت کر کے اسے مجبور کر دیا۔ شام کو 5 بجے ہم تہن بارہ پہنچے۔ یہ بوسیدہ احراموں کی بستی تھی اور یہ احرام قدیم ترین سمجھے جاتے تھے۔ ڈرائیور میری رہنمائی کرنے لگا۔ ہم ایک دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر سیدھی سرنگ میں چلتے رہے، پھر سیڑھیاں اترنی پڑی۔ وہاں منتظمین موجود تھے جو وہاں دیکھ بھال، صفائی اور رات کو روشنی کر دیا کرتے تھے تاکہ سیاح اس پرہول ماحول کا نظارہ کر سکیں۔ نیچے بھی سیاح بھٹک رہے تھے۔ ہر سو ہر طرف سناٹا طاری تھا، اور اگر کہیں قریب کسی سیاح کے قدموں کی چاپ ابھرتی تو یہی محسوس ہوتا کہ زمانہ قدیم کی کوئی ممی اچانک تابوت سے نکل کر چپکے سے ساتھ چل پڑی ہو۔ مقبروں میں رکھے تابوتوں میں صدیوں کی داستان سو رہی تھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ یہ احرام اوپر سے جس قدر قدیم اور بوسیدہ نظر آتے ہیں، اندر سے بوسیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن انہیں اندر سے درست کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، ان پر جگہ جگہ مضبوط مسالوں کے جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ ایک بدلی ہوئی آواز سنائی دی جو اب انگلش میں تھا اور لہجہ امریکن۔ میں نے چونک کر جواب دینے والے کو دیکھا۔ ایک معمر جوڑا تھا، شریف لوگ معلوم ہوتے تھے۔ چونکہ میں نے ڈرائیور سے انگریزی میں سوال کیا تھا، وہ لوگ قریب موجود تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ بات ان سے کہی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے جواب دیا۔ میں نے شکریہ کے انداز میں گردن خم کی اور ڈرائیور کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، لیکن وہ مجھے آس پاس نظر نہیں آیا تھا، پیچھے رہ گیا کہیں اور۔ میں ان لوگوں کے قدموں کی چاپ سے یہی سمجھی کہ وہ میرے ساتھ آ رہا ہے۔ شام بھی ہو چکی تھی اور یہاں کا جائزہ بھی لے لیا تھا میں نے، چنانچہ وہیں سے واپس پلٹ پڑی اور ڈرائیور کو تلاش کرتی رہی۔ کوئی 20-22 منٹ تک میں بھٹکتی رہی، پھر ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے اوپر پہنچا جا سکتا تھا۔ ذہنی طور پر خاصی الجھ گئی تھی۔ پھر میں بوسیدہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھ گئی اور کھلے آسمان تلے نکل آئی، لیکن یہاں آس پاس وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پارکنگ تھی، بلکہ ایسی ناہموار جگہ تھی جہاں پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں گاڑی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں جمے ہوئے قدموں سے ان چٹانوں کا راستہ طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ کوئی 100 قدم بھی نہ چلی ہوں گی کہ بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان سے 4 افراد نکل آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا انداز کافی خطرناک نظر آ رہا تھا۔ پستول والے شخص نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مکروہ انداز میں مسکراتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، تم چیخنے کی کوشش نہیں کرو گی اور نہ ہی کوئی جدوجہد۔ پستول پر سائلنسر لگا ہوا ہے، اس کی تمام گولیاں تمہارے جسم میں اتر جائیں گی۔ میرا بدن کانپ کر رہ گیا۔ اس کے باوجود میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے میری کن پٹی پر پستول رکھ دی اور میرا بازو پکڑ کر بولا، بس خاموشی سے میرے ساتھ چلی آؤ۔ اس نے مجھے بے دردی سے دھکا دیا اور میرے لیے اس کے سوا اور کوئی صورتحال نہ رہی کہ آگے بڑھوں۔ چٹانوں کے درمیان ایک کالے رنگ کی لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا عقبی دروازہ کھولا اور پستول والے شخص نے مجھے لینڈ کروزر پر چڑھنے کے لیے کہا۔ نہیں، میں نہیں، میرے منہ سے سہمی ہوئی آواز نکلی، مگر شقی القلب نے اس بری طرح دھکا دیا کہ میں اوندھے منہ لینڈ کروزر میں جا گری۔ میری ٹانگیں باہر رہ گئی تھی، جنہیں اس نے بری طرح مروڑ کر اندر ٹھونسا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ درندہ صفت لوگ بھی لینڈ کروزر میں گھس آئے۔ ایک نے ڈرائیونگ سنبھال لی اور لینڈ کروزر کا انجن سٹارٹ کیا۔ پستول والے شخص نے میرے بازو کو تھپ تھپا کر سرد لہجے میں کہا، تم سیدھی ہو کر بیٹھنا چاہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ میں ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سیٹوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، اس لیے اٹھ نہیں سکی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھا دیا، مگر یہ سہارا بھی ایسا تھا کہ بازو کا گوشت کچل کر رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ان وحشیوں کے سامنے زبان کھولنے کی جرت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ لینڈ کروزر کہاں جا رہی ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوگا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ چکر آ رہے تھے۔ شام رات میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ سفر ختم ہوا۔ پستول بردار شخص نے جیب سے ایک کالا رومال نکال کر میری آنکھوں پر باندھا اور پھر مجھے گاڑی سے نیچے اتارا۔ پہلی بار میرے منہ سے روندھی ہوئی آواز نکلی، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ خاموشی زندگی کی ضمانت ہے، اس لیے خاموش رہو۔ وہی منحوس آواز سنائی دی۔ میں اندھوں کی طرح چلتی رہی، کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر چند سیڑھیاں مجھے عبور کرنی پڑی۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے سہارا دے رکھا تھا، آنکھیں بند تھیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر یہ اندھا سفر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھوں سے کالا رومال کھول دیا گیا۔ وہاں روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آنکھیں ملتی رہی۔ تب کہیں وہ کھلنے کے قابل ہوئی۔ پتھروں سے بنا ہوا فرش تھا، پتھریلی دیواریں جن کے اوپری حصے میں ہوا کے لیے روشن دان بنے ہوئے تھے۔ اچانک عقبی دیوار کے پاس کچھ سرسراہٹ سنائی دی اور میں اچھل پڑی۔ دیوار کے نیچے ایک سوراخ سے 2 سیاہ رنگ کے موٹے چوہے نکل کر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگے
اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دفعتاً اندرونی دروازے پر دھپ دھپ کی آوازیں ابھریں اور میں ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ دوسری سمت سے جواب ملا اور میں سوچ میں ڈوب گئی، نہ جانے کون ہے۔ پھر دروازے پر غور کیا، اسی طرح سے بند تھا اور اوپر 2 موٹی قدیم طرز کی چٹکنیاں لگی ہوئی تھی۔ انہیں کھولنے سے پہلے ایک بار پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ براہ کرم دروازہ کھولو۔ اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، پھر بھی دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آواز کچھ شناسا سی لگی۔ میں نے ہمت کر کے دونوں چٹکنیاں کھول دیں اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شخص کو دیکھا جس کا لباس تار تار تھا اور اس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ حلیہ بھی بری طرح بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر دہشت چھائی ہوئی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں نے افراسیاب کو پہچان لیا اور اسے پہچان کر میرا دل دھک سے ہو گیا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ تمہارا نام نشا دانش ہے نا؟ آؤ۔ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا سارا وجود زخمی ہے۔ میں بے اختیار دوسری جانب پہنچ گئی۔ افراسیاب لنگڑاتا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا مسٹر افراسیاب؟ آپ؟ میں سمجھ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں منحوس وجود رکھتی ہوں اور مجھ سے محبت کرنے والے میری نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، اب آپ نے دیکھ لیا میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ افراسیاب آہستہ آہستہ کراہنے لگا، پھر مدھم لہجے میں بولا، بڑی عجیب داستان ہے، مگر آپ یہاں کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا بددل ہو گیا تھا آپ کی اس کہانی پر۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے آپ کی شخصیت بے حد ہلکی محسوس ہوئی۔ جب آپ نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی میں نے یہ سمجھا کہ آپ مجھے احمق بنا رہی ہیں، بس میں آپ سے بددل ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس نے میری آنکھیں کھول دی اور اب میں اپنی اس حماقت کی معافی چاہتا ہوں مس نشا دانش۔ اچھا، یہ مطلب تھا آپ کی اس وقت کی خاموشی کا؟ میں نہیں سمجھ پائی تھی مسٹر افراسیاب۔ ہاں، اس کا صلہ بھی میں نے دلچسپ ہی پایا، لیکن یہ تو بتائیے آپ یہاں کیسے موجود ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ کو اس وقت یہ بات بتائی تھی کہ جب ظاہرہ ایمان چیخ مار کر بے ہوش ہوئی تھی کہ میرا اس کا بھی تھوڑا بہت ساتھ رہ چکا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ظاہرہ ایمان بھی آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہوئی ہیں، مگر اس وقت میں اس ذہنی کیفیت کا شکار تھا جس کا اعتراف میں نے آپ سے کیا ہے۔ یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوا کہ آپ کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ یعنی؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ اس کی وہ کیفیت آپ ہی کو دیکھ کر ہوئی تھی، افراسیاب نے کہا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے پھر کہا، اس کا کہنا ہے کہ اس نے آپ کو قتل کر دیا تھا۔ کیا واقعی اس نے پہلے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسے آپ سے کیا دشمنی ہے؟ افراسیاب نے کہا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ باہر سے کسی انسانوں کے بولنے کی آوازیں ابھرتی رہی، اسی میں ظاہرہ کی آواز بھی تھی۔ کہاں ہے وہ شیطان زادی؟ شاید اپنے دوست کے زخموں کا علاج کر رہی ہے۔ جاؤ، ان دونوں کو ادھر لاؤ۔ ظاہرہ چند لمحوں میں یہی آ گئی۔ اس کے ساتھ 3 مقامی افراد تھے۔ وہ آتشی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی اور میں سرد انداز میں خاموش کھڑی تھی۔ افراسیاب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے تم نے مجھے شیطان زادی کہا تھا، میں نے بدستور لہجے میں کہا۔ اسے لے کر تیسرے کمرے میں آؤ، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ تینوں میرے پاس آ گئے، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ ظاہرہ ایمان اسی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے ان تینوں کو باہر ٹھہرنے کے لیے کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ حدوش عبداللہ کہاں ہے؟ مر چکا ہے، میں نے جواب دیا۔ بکواس کرتی ہو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ تمہارے بارے میں مجھے علم ہوا تھا کہ تم ایک کاروباری عورت ہو اور مہذب شخصیت رکھتی ہو، لیکن تمہارا دوسرا روپ شاید لوگ نہیں جانتے۔ حدوش عبداللہ کہاں ہے؟ اس بار اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ وہ مر چکا ہے۔ کیسے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ مر نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ وہ کہیں روپوش ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے، اور یہ سب تمہارا کھیل ہے۔ تم انسان نہیں ہو، کوئی خبیث روح ہو، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتی، بالکل نہیں ڈرتی۔ میں اسے چاہتے ہوئے جوان ہوئی ہوں، اس سے محبت کرتے ہوئے بوڑھی ہو کر مر جاؤں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ تمہارے یہ الفاظ مجھے غصہ دلانے کی بجائے میرے دل میں تمہارے لیے ترس پیدا کر رہے ہیں۔ تم اسے ضرور چاہو۔ میں نے اس وقت بھی تم سے کہا تھا وہ میرے لیے ایک بزرگ جیسی شخصیت رکھتا ہے۔ میں نے تمہاری وہ بکواس سنی تھی۔ میں عورت ہوں، عورت کے فریب سے واقف ہوں۔ نہ جانے تم کس جہان کی عورت ہو، میں نے حقارت سے کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اب وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ افراسیاب کو کیسے جانتی ہو؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں اسے فنا کر دوں صرف اس لیے کہ تم سے اس کا تعلق ہے۔ وہ خوشی، یہ کارنامہ ضرور انجام دوں، میرے جوتے کو بھی فکر نہیں، میں نے فوراً کہا، حالانکہ دل لرز گیا تھا
وہ بے گناہ انسان بلا وجہ مصیبت میں پھنسا تھا، لیکن اس جنونی عورت کو سمجھ رہی تھی۔ ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں بولتی تو وہ صرف مجھ سے نفرت کی وجہ سے واقعی اسے قتل کر دیتی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تمہاری شخصیت کا ایک اور شرمناک پہلو ہے۔ حالانکہ اس نے سخت مار کھانے کے بعد بھی تمہارا پتہ بتایا۔ مجھے ان فضول باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ نہیں نشا دانش، شاید میری فطرت میں بلی کی خاص ہے، جو کھاتی نہیں ہے تو لڑکا دیتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ حدوش عبداللہ کا جلا ہوا نگار خانہ اور خالی عمارت کا راز کیا ہے، لیکن اس کی موت پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ نگار خانے میں اگر اس کی لاش بھی نظر آ جاتی تو میں تصور کر لیتی کہ وہ مر چکا ہے۔ پہلی بار تو میرے ہاتھوں سے نہ جانے کیسے بچ گئی، لیکن اب تم زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہو۔ شاید اس بار تم نہ بچ سکو۔ تم حدوش عبداللہ کی رہائش گاہ پر گئی تھی؟ میں نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے کہا۔ ہاں، البتہ وہ وہاں نہیں تھا۔ میری پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس عمارت میں موجود نہ ہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے نگار خانے میں ہوتا تھا، لیکن اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ سب تمہارا شیطانی چکر معلوم ہوتا ہے۔ میری موت کے بعد تم کیا کرو گی میں نہیں جانتی، لیکن جب تک زندہ رہوں گی اسے چاہتی رہوں گی، اسے تلاش کرتی رہوں گی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، اور ایک بار پھر میں تمہیں یہ غمناک خبر دیتی ہوں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کیا تھا میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خود حدوش عبداللہ نے اتنے عرصے میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تمہیں اپنے بارے میں بتا دے، تو میں کیا بتاؤں؟ تم کوئی سنسنی خیز انکشاف کر کے اپنی زندگی کے کچھ لمحات بڑھانا چاہتی ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں پہلے تمہیں راستے سے ہٹاؤں گی، اس کے بعد سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ان لوگوں کو آواز دی جو باہر موجود تھے، اسے آخری کمرے میں بند کر دو۔ تینوں سفاک انسانوں کے اندر انسانیت کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں نے انہیں سختی کا موقع نہیں دیا اور وہ اپنے اس قید خانے میں پہنچ گئی۔ پتہ نہیں زائرہ ایمان نے یہ تہہ خانے کس مقصد کے لیے بنوائے تھے۔ اس کے بعد مجھے اسی قید خانے میں وقت گزارنا پڑا۔ زائرہ نے بہت سنگدلی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں قید ہوئے کوئی 26 گھنٹے گزرے، لیکن پانی تک نہیں دیا گیا۔ کھانا پینا تو درکنار۔ 27واں گھنٹہ تھا، باہر کچھ آہٹیں ہوئیں۔ پھر مجھے مہروز کی صورت نظر آئی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور پانی کی بوتل سنبھالے ہوئے تھا۔ نشا بی بی، یہ لیجئے، خدا را جلدی کریں، میڈم کے آنے سے پہلے مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کیا ہے مہروز؟ کچھ پھل، بسکٹ اور پانی، فوراً کھا لے میرے سامنے۔ اگر انگور کے خوشے کی ٹہنیاں پڑی رہ گئیں تو میڈم مشکوک ہو جائیں گی۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر خونخوار ہو گئی ہیں، پہلے تو کبھی ایسی نہیں تھی۔ میری عمر ان کے ساتھ گزر گئی۔ یہ سب کچھ تم لائے ہو مہروز؟ ہاں نشا بی بی۔ کیوں؟ جانور نہیں ہوں میں، میرا اور آپ کا چند روز کا ساتھ بھی رہ چکا ہے، اور پھر یہ سب کچھ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ خدا را آپ جلدی کریں۔ چنانچہ میں نے شکریہ کے ساتھ اس کی پیشکش قبول کر لی، تمام پھل کھائے، خوب جی بھر کر پانی پیا، اور پھر مہروز کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے اپنی کی ہوئی خالی بوتل اسے دے کر کہا، کیا افراسیاب کو بھی بھوکا رکھا گیا ہے؟ کون افراسیاب؟ جو دوسرے کمرے میں قید ہے؟ نہیں، اسے تو پہلے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ چھوڑ دیا گیا یا قتل کر دیا گیا؟ نہیں نشا بی بی، میں نے اسے خود باہر پہنچایا ہے۔ میڈم اب اتنی خطرناک بھی نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دے۔ زائرہ ایمان کو اپنی غیر جانبداری کا یقین دلا کر وہ نکل گیا۔ پھر میں تہہ خانے سے باہر آ گئی۔ زائرہ ایمان بڑے ہال نما کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ میں سرد نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کہا، نیل کی گہرائیوں میں سے اگر کسی کو اس تابوت میں سے تمہارا ڈھانچہ ملا تو وہ تم پر تحقیق کر کے تمہیں صدیوں پرانی کوئی ہستی قرار دے تو تم مجھے نیل کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ ہاں، شاید اس بار تم نہ بچ سکو۔ اس کے بعد مختلف کاروائیاں ہوتی رہیں۔ مجھے تابوت میں لٹا کر نیل پر لایا گیا اور میں اپنے عبرتناک انجام پر دکھ کا شکار ہو گئی۔ کہاں ہو میرے باپ ہارون دانش؟ کہاں ہے تمہاری انوکھی تحقیق؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے دریائے نیل کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور یہ شاید میرا آخری احساس تھا، مگر احساس تو زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے تو احساسات بھی ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر میرے احساس جاگے اور میں حیران رہ گئی۔ جہاں میں موجود تھی وہاں صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا، ایک تکیہ بھی تھا، اطراف میں حسین پھول مہک رہے تھے۔ یہ سب کہاں سے آ گیا؟ کیا میں مر چکی ہوں؟ عالم با عالم پہنچ چکی ہوں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت ہوا تھا کہ کچھ آہٹیں سنائی دی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کسی سائے کو دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ مجھے بتاؤ، کون ہو تم؟ سایہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا اور دوسرے لمحے میرے بدن کا سارا خون کن پٹی میں جمع ہو گیا۔ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا وہ ہارون دانش تھے، میرے ابو۔ میرا پورا بدن کانپنے لگا۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ اب بھی کوئی تصور ہیں ابو؟ کیا آپ کو میری تنہائی کا خیال نہیں؟ بتائیے ابو، کیا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اتنے دکھ دیے ہوں گے
آپ نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ایک راستہ اپنایا، لیکن آپ اپنے شوق ہی کی تکمیل کر لیتے۔ مجھے اس دنیا میں کیوں لائے؟ اور اگر لائے تو مجھے اپنے آپ سے محروم کیوں رکھا؟ آپ مجھے وہ تحفظ نہیں دے سکے جو ماں باپ سے ملتا ہے۔ در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا مجھے۔ بہت خوش غرض ہیں آپ ابو۔ آپ نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ زندگی اس قدر تلخ کر دیا آپ نے میرے لیے کہ اب تو موت سے بھی شرم آتی ہے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے ابو؟ لیکن ہارون دانش خاموش کھڑے رہے۔ میں نے اپنا صدیوں کا سفر ترک کر دیا ہے نشا، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاؤں۔ کوئی اور کہانی سنائیں گے ابو؟ نہیں بیٹا، آؤ، ابو نے کہا، اور میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ عجیب سی جگہ تھی، ایک پہاڑی سلسلہ جہاں غار نظر آ رہے تھے۔ ابو اسی غار میں داخل ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور انہوں نے کوئی چیز جلا کر وہاں روشنی کر دی۔ مجھے ایک تابوت نظر آیا اور ابو مجھے اس کے پاس لے آئے۔ انہوں نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ تابوت میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ تم نہیں ہو نشا، تمہاری ماں ہے، اور اس کا اصل نام سنوبا ہے۔ سنوبا تمہاری ماں ہے۔ وہ بھی ایک تاریخ دان تھی۔ اس نے تاریخ پر بے شمار کتابیں لکھی اور دنیا کی نگاہوں میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ تاریخ میں آ کر مشکل کا شکار ہو گئی اور دنیا سے چلی گئی۔ میں اس کا عمل مکمل کرنے میں کوشاں رہا اور اس کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے نشا۔ نہ جانے کیا کیا کھو دیا میں نے، کیا کیا کھو دیا۔ بس اب جب اس کے بعد تم زندگی سے دور ہونے کے قریب ہو گئی، آخرکار میں نے مستقبل کی تحقیق ترک کر دی۔ میری پیاری بیٹی، میں نے ایک تحقیق کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اور بس وہ ہو نہیں سکا۔ جو میں چاہتا تھا وہ ہو ہی نہیں سکا۔ اگر وہ ہو جاتا تو میری بچی، شاید تم اپنے باپ کے نام کو سن کر فخر محسوس کرتی۔ ابو، آپ مجھ سے کتنی دور چلے گئے تھے؟ نہیں نشا، بس یہی تو ایک افسوسناک بات ہے کہ تم وہ تعاون نہیں کر سکی میرے ساتھ جس کی میں نے تمہیں طویل عرصے تک تربیت دی تھی۔ ابو، کیا آپ اپنی اصلی شخصیت میں واپس آ چکے ہیں؟ ہاں بیٹے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں نے۔ تاریخ کے کرداروں کو واپس تاریخ میں بھیج دیا۔ اب ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے ان کی تدفین کر دی اور انہیں ایک مقبرے میں محفوظ کر دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہیں تم نے دیکھا اپنی زندگی میں، وہ ماضی کے لوگ تھے۔ میں نے جہاں سے انہیں حاصل کیا تھا وہی ان کی تدفین کر دی ہے۔ انہی میں رشاک بھی ہے اور دوسرے بہت سے کردار، ڈیزل وسکن اور وہ تمام لوگ۔ میں نے کہا نا کہ سب اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں اور اب ہمیں اپنے وطن واپس چلنا ہے۔ ابو، میرے لیے بہت سے لوگ دربدر ہو گئے، جیسے عسکری، صوفیہ اور دوسرے لوگ۔ نہیں، میں نے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب کام ختم کیا تو پہلے ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا۔ وہ سب وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور اب میں نے بندوبست کر لیا ہے کہ ہم لوگ بھی چل رہے ہیں۔ تاریخ کے کچھ کردار ہمارے راستے روکیں گے، لیکن میں نے ان سب کا بندوبست کر لیا ہے۔ اور ماں، میں نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں۔ بے شک اس میں زندگی نہیں ہے، لیکن تم جو اپنی ماں سے محروم رہی ہو، جب تمہارا دل چاہے اس تابوت میں اپنی ماں کو دیکھ سکتی ہو۔ اس کی حنوط شدہ لاش صدیوں اسی شکل میں رہے گی۔ ہم اسے اپنی کوٹھی کے تہخانے میں رکھیں گے اور جب بھی تمہارا دل چاہے اس کے پاس پہنچ جانا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ابو نے سارا بندوبست کر لیا تھا۔ یہ جگہ اجنبی تھی، لیکن ابو کے بہت سے اختیارات تھے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر کچھ افراد ایک بڑے سٹیمر کے ذریعے آئے اور تابوت کو لے کر ایک طرف چل پڑے۔ ہم، یعنی میں اور ابو ساتھ تھے۔ ابو نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہم ایک عظیم الشان دریا کے کنارے پہنچے، جس کی لہروں پر ایک سٹیمر جھول رہا تھا۔ سٹیمر ہمیں لے کر چل پڑا اور پھر ایک طویل ترین سفر کے بعد آخرکار میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہاں ہمارا استقبال عسکری، صوفیہ اور اس کے ڈاکٹر شوہر نے کیا۔ راستے میں عسکری نے کار میں بیٹھ کر، جسے عسکری خود ڈرائیو کر رہا تھا، میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ مشل نے شادی کر لی ہے اور اب وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ میں نے چونک کر عسکری کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا، پھر بولا، گویا اگر مجھے معافی مل جائے تو میں بھی اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے جلد ہی ایک بچے کا باپ بن سکتا ہوں۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔